أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين حمد ثنا صلاح جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین اکرام، جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ ایک ویڈیو اہل سنت کے ایک عالم ہیں مولانا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، ان کی ویڈیو آج کل کافی وائرل ہوئی ہے، اور جس میں وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اور کفر کا فتویٰ اور اس طرح سے گفتگو سرکار عمران علیہ السلام کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ شیعہ کو چیلنج بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابو طالب کو کافر کہ وہ خود کافر ہے، تو یہ ایک اسلام پر حملہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان تو اپنی جگہ پر یا کفر نعوذ باللہ، یہ تو تحریف قرآن کے قائل ہیں، قرآن کے منکر ہیں۔ ہمارے پاس کئی سو روایات ایسی ہیں کہ جن روایات میں تحریف قرآن ثابت ہے، اور شیعہ کا قرآن اس قرآن پر ایمان ثابت نہیں ہے، لہذا قرآن کے ایک حرف کا بھی جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو لہذا میں چیلنج کرتا ہوں شیعہ علماء کو کہ یہ آئیں اور میرے ساتھ مناظرہ کریں، آپ ایران سے کسی بڑے کو بلا لیں، میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر بھی میں تمہارا پیچھا اب نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرا وہی موقف ہے جو فلاں کا ہے، جو فلاں کا ہے وہ فلاں کا ہے۔ پھر چل کے آگے کہتے ہیں میرا وہی موقف ہے جو مولا علی کا ہے، میرا وہی موقف ہے جو امام حسن کا ہے، میرا وہی موقف ہے جو نبی اکرم کا ہے۔ آگے کچھ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھ کے واہ آگے سے کر رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، ایک تو ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو چیلنج کیا اور پھر آپ نے تحریف قرآن کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، اور پھر آپ نے یہ ساتھ کہا کہ جو قرآن کے ایک حرف کا بھی منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو شیعہ کے ہاں تو کئی سو روایات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم ان کو تحریف قرآن کا قائل ثابت کریں گے، منکر قرآن ثابت کریں گے۔ تو قرآن کے ایک حرف کا منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن کے کسی ایک حرف کا بھی منکر ہے وہ کافر ہے۔ لیکن آپ کا یہ جملہ کہنا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے مکتب کبھی تک پڑھا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہ بہت ساری شریف پڑھ لیتے تو کم از کم آپ یہ بات نہ کرتے۔ آپ کو تحریف قرآن پہ بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ جو آپ وہ روایات لے کے پھر رہے ہیں، کبھی شیعہ سے بھی پوچھا کہ شیعہ کا موقف ان کے بارے میں کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ نے چونکہ چیلنج کیا ہے مناظرے کا سرکار ابو طالب علیہ السلام کے عنوان سے، یور چیلنج از ایکسیپٹڈ، ہم حاضر ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس امام نے بھی کبھی فرار نہیں کیا، تو شیعہ بھی وہی ہوگا جو کبھی میدان سے فرار نہ کرے۔ لیکن اب ہماری کچھ چیزیں ہیں اس میں کہ مناظرے کے لیے پہلے اس کی شرطیں طے ہونا چاہیے۔ شرطیں طے کیے بغیر مناظرہ بے سود ہوتا ہے، بے نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، مناظرے کا ثالث پر بس گفتگو ہونا چاہیے، ثالث مقرر ہوگا، ثالث کے بغیر مناظرہ بے نتیجہ ہوتا ہے۔
اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، مناظرہ کس فورم پر کیا جائے گا، اس پر گفتگو ہوگی۔ نمبر 4، جگہ کا تعین کس جگہ پر ہوگا۔ اور نمبر 5، مناظرے کی اجازت، چونکہ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے کہ جس سے پاکستان انسٹیبل ہو۔ آپ کو چونکہ شہرت طلبی کا شوق ہے، آپ کے قائد جناب سید خادم رضوی صاحب وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے آپ کو سامنے آپ کے کہہ چکے ہیں کہ حضرت صاحب چونکہ شہرت کے طلبگار ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ آپ شہرت کے طلبگار ہیں، کچھ اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانا کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب بڑھے گی نہیں، اب یہ گھٹے گی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے علمی طور پر انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو لیے جو شیعہ کہتے ہیں کہ جو ابو طالب کو کافر کہے وہ کافر ہے، تو یہ تو اسلام پہ حملہ ہے۔ اچھا، آپ اسلام کے بڑے محب ہیں، بڑے وفادار ہیں اسلام کے، لیکن آپ رسول اللہ کے وفادار نہیں نظر آ رہے۔ آپ کی جو گفتگو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ رسول اللہ کے وفادار نہیں ہیں، کہ ابو طالب کو جو کافر کہے اس کو کوئی انگلی اٹھے تو وہ تو ہے اسلام پہ حملہ، لیکن جو سرکار ابو طالب کو 1400 سال سے کافر کہہ رہے ہیں، یہ اسلام پر حملہ نہیں آپ کو نظر آ رہا۔ آپ اس کو جائز بلکہ اس کے حق میں آپ کھڑے ہیں۔ یعنی سرکار ابو طالب علیہ السلام پتہ ہے کون ہے؟ اس وقت ابو طالب نہ کہیں، رسول اللہ کا نکاح خان کہیں، جنہیں رسول اللہ کا نکاح پڑھا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ رسول اللہ کے نکاح خانی میں نکاح پڑھنے سے پہلے جو خطبہ نکاح دیا اس میں قرآن پڑھا ہے، اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا۔ آپ یوں کہیں جو رسول اللہ کی رسالت کے نگہبان ہیں، جو رسول اللہ کے مربی ہیں، ان پر تو حملہ ہو تو یہ اسلام پہ حملہ نہیں ہے، اور ان پر حملہ کرنے والوں کے لیے کچھ کہا جائے تو وہ اسلام پہ حملہ ہے۔ یعنی آپ اسلام کے بڑے وفادار ہیں، وفاداری آج تک نظر نہیں آئی آپ کی۔ جب بھی وفاداری آئی ہے، قربانی کی بات آئی ہے، تو وہ یا جناب ابو طالب یا جناب ابو طالب کی اولاد، کسی جگہ پہ آپ نظر نہیں آ رہے۔ وہ کربلا دیکھ لیں، وہ صفین دیکھ لیں، وہ جنگ بدر احد و حنین دیکھ لیں، وہ جنگ خیبر دیکھ لیں، وہ شیب ابی طالب دیکھ لیں، وہ مکہ کی وہ مشکلات دیکھیں، وہ محاصرہ دیکھیں، وہ جعفر الطیار جنگ موتا میں دیکھیں، وہ کوفہ کے اندر امیر مسلم دیکھیں، وہ جناب مسجد کوفہ کے اندر حالت سجدہ میں ابو طالب کے بیٹے علی کی شہادت دیکھیں، یا کربلا کے اندر حالت سجدہ میں ابو طالب کے پوتے حسین کی شہادت دیکھیں۔ اسلام کے اندر تو آج تک یہی چیزیں نظر آئی ہیں، یا ابو طالب کا سرمایہ ہے یا ابو طالب کی اولاد ہے، یہ دو ہی قربانیاں نظر آ رہی۔ آپ کہیں نظر نہیں آتے، اور پھر کہتے ہم اسلام کے بڑے وفادار ہیں۔ پیچھے کریں اپنے بابوں کو کہ فلاں بابے نے کا موقف ہے جو وہ میرا موقف ہے، فلاں کا جو موقف ہے وہی میرا موقف۔ اپنے بزرگوں کو اپنے پاس رکھیں، سنبھال کے رکھیں۔ چیلنج ہے آپ کو، سرکار امیر علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا کہ میرا وہی موقف ہے جو ان کا موقف ہے، امام حسن کا جو موقف ہے، چیلنج ہے آپ کو، شرطیں طے کر کے امام حسن کی زبان سے، امیر المومنین کی زبان سے، رسول اللہ کی زبان سے ان کا کفر ثابت کریں۔ اور بات سنیں آپ، بات اب یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، بات اس سے آگے بھی جائے گی۔ شرطیں طے ہو جائیں، یہ جو 5-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ طے ہو جائیں، حل ہو جائیں، پھر ہوگا مناظرہ۔
اور اگر مناظرہ بے نتیجہ رہا تو بات یہاں پہ ختم نہیں. آپ نے کہا نا میں جان نہیں چھوڑوں گا, تم سامنے آؤ تو, سامنے نہ آؤ تو بھی میں تمہاری جان اپنی چھوڑوں گا, تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. نہیں, پیچھا انشاءاللہ ہم نہیں تیرا چھوڑیں گے, تمہارا چھوڑیں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر مناظرہ بے نتیجہ رہا تو بات یہاں پہ ختم ہونے والی نہیں ہے, اس لیے کہ اگلا مرحلہ پھر مباہلے کا ہے. ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کریں گے. آپ نے مناظرے کا چیلنج کیا, آپ کا چیلنج قبول ہے. ایک چیلنج ہم کرتے ہیں کہ اگر مناظرہ بے نتیجہ رہا تو پھر مباہلہ ہوگا. آگ جلے گی, آپ بھی میں بھی, آپ کا قدم بھی آگ میں داخل ہوگا, میرا قدم بھی آگ میں داخل ہوگا. آپ یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, میں یہ کہوں گا ابو طالب ایمان پہ گئے, ایمان پہ تھے, ایمان پہ رہے, اور ابو طالب وہ ہستی. ہم آگ میں داخل ہوں گے, جو جل گیا وہ جھوٹا, اس کا مذہب جھوٹا, اس کا موقف جھوٹا, مسئلہ حل ہو جائے گا. اور سنیں, لگے ہاتھ, صرف ایک مسئلہ نہیں, حق زہرا پہ بھی مباہلہ ایک ہی دفعہ ہم کریں گے, اکٹھا کریں گے. امامت و خلافت پہ مباہلہ کریں گے ساتھ. مناظرہ سرکار عمران پہ کریں, مباہلے کی باری آئے تو ہم ساتھ یہ بھی چیزیں, تاکہ کل کو کسی کو آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہ رہے, یہ پوری دنیا دیکھ لے جو جل گیا وہ جھوٹا, اس کا مذہب جھوٹا. ہم ثابت کریں گے حق زہرا مباہلے میں جا کے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ آپ کے منتظر ہیں. آپ کب جواب دیتے ہیں, اور آپ کے جواب کے انتظار کے بعد لاہ عمل طے ہوگا, شرطیں طے ہوں گی. اگر آپ قبول کرتے ہیں تو میدان میں حاضر ہیں, نہ میدان ہم نے کل چھوڑا, نہ آج چھوڑیں گے, نہ آئندہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.